ناظرین، اسلام سمیت مختلف مذاہب میں دجال کا تصور کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر یہودی اور مسیحی روایات کے مطابق اینٹی کرائسٹ یا ضد مسیح اور اسلامی روایات کی روح سے مسیح الدجال کے آنے پر بحث کی جا رہی ہے۔ اب ہر کوئی دجال کے بارے میں روایات اور اقوال شیئر کر رہا ہے، اسی لیے سوچا کہ کیوں نہ اس بحث کا پس منظر ہی جان لیا جائے۔ دجال پر تاریخی حوالہ جات، علماء اور ماہرین کی رائے جاننے سے قبل ایک نظر ناظرین اس پر دوڑاتے ہیں کہ آخر دجال کا قصہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ 6 صدی قبل مسیح کے اواخر میں بنی اسرائیل یعنی یہودی مذہب کے ماننے والے بابل کے حکمران بخت نصر سے شکست، ہیکل سلیمانی کی تباہی اور جلاوطنی سے ایسے مایوس ہوئے کہ ماننے لگے کہ خدائے بنی اسرائیل نے شاید ان سے منہ موڑ لیا ہے اور ان کا مقدس ترین عبادت خانہ تباہ ہونا اور ارض موعودہ یعنی پرومسڈ لینڈ سے نکلنا سزا ہے۔ اب اس فکر کے جواب میں یہ سوچ ابھری کہ خدا بنی اسرائیل سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ وہ وقتی سزا کے بعد ایک طاقتور بادشاہ مسیح کے ذریعے انہیں دوبارہ عروج عطا کریں گے۔ یہودی عقیدے کے مطابق حضرت داؤد کی اولاد میں ایک عظیم بادشاہ نمودار ہوگا جو بنی اسرائیل کے ان طاقتور بادشاہ اور نبی کی طرح کے جن پر زبور نازل ہوئی تھی یہودیوں کی حکومت پھر سے دنیا پر قائم کرے گا۔ اب یہ عقیدہ جلاوطنی کے دوران آنے والے نبی حضرت دانیال سے منسوب ایک صحیفے پر مبنی ہے۔ موجودہ بائبل کے عہد نامہ قدیم کے حصہ انبیاء عبرانی میں جسے نیوم میں شامل صحیفہ دانیال میں لکھا ہے کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہے جو انسان جیسا دکھائی دیتا ہے، وہ آسمان کے بادلوں پر آ رہا تھا، وہ قدیم بادشاہ خدا کے پاس آیا تھا، اسے اس کے سامنے لے آیا گیا تھا، وہ شخص جو کہ انسان کی مانند دکھائی دے رہا تھا، اس کو سلطنت، حشمت اور سارا علاقہ سونپا گیا، سبھی قومیں اور ہر زبان کے گروہ اس کی خدمت کریں گے، اس کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی۔ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ انجیلوں اور عہد نامہ جدید کی باقی کتب میں بھی ملتا ہے۔ بائبل کی آخری کتاب یوحنا کا مکاشفہ جس میں لکھا ہے یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا ہے اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ عہد نامہ جدید کی سب سے آخر میں لکھی جانے والی اس کتاب میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ ابد الآباد بادشاہی کرے گا، یعنی وہ لامحدود بادشاہی کرے گا۔ یوں ان دونوں مذاہب کے ماننے والے قیامت سے پہلے کے عہد کو مسیحائی عہد کا نام دے کر اس کے منتظر ہیں۔ اسلام کے پیروکاروں میں بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ دنیا میں آنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ مسلم اہل علم کی ایک بہت بڑی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوں گے، دوبارہ آئیں گے۔ البتہ ناظرین، ابن خلدون سمیت بہت کم علماء حضرت مسیح کی آمد ثانی کے قائل نہیں تھے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والوں کے حضرت مسیح کی دوبارہ آمد کے تصورات دیکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ یا ضد مسیح یا دجال کے تصور کی جانب۔ اینٹی کرائسٹ، ضد مسیح یا دجال مسیحی روایات کے مطابق آخری فیصلے یعنی قیامت سے پہلے کی مدت میں خوفناک طور پر حکومت کرے گا۔ رابرٹ ای لینرڈ کی تحقیق کے مطابق دجال کی اصطلاح پہلی بار یوحنا کے خطوط میں ظاہر ہوئی اور دجال کی زندگی اور دور حکومت کی مکمل کہانی قرون وسطیٰ کے متن میں پائی جاتی ہے۔ دجال کا مسیحی تصور یہودی روایات سے اخذ کیا گیا تھا، خاص طور پر عبرانی بائبل میں دانیال کی کتب سے۔ سن 167 قبل مسیح کے آس پاس لکھی گئی اس کتاب میں اس آخری اذیت دینے والے کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی جو اعلیٰ ترین کے خلاف بڑے بول کہے گا اور اعلیٰ ترین کے ماننے والوں کو کمزور کرے گا اور وقت اور قوانین کو بدلنے کا سوچے گا۔ لرنر کہتے ہیں کہ اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ دانیال کے صحیفے میں فلسطین کے تب کے حکمران اینٹیوکس چہارم کی طرف سے اشارہ تھا جس نے یہودیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اینٹیوکس کا نام نہیں لیا گیا تھا، بعد کے افراد اس پیشن گوئی کو کسی بھی ستانے والے پر لاگو کر سکتے تھے۔ ابتدائی مسیحیوں نے اسے رومن شہنشاہوں پر لاگو کیا جنہوں نے چرچ کو ستایا، خاص طور پر نیرو جنہوں نے سن 54 سے 68 عیسوی تک حکومت کی۔ ابتدائی مسیحی ایک بہت بڑے دجال کے آنے پر زور دیتے تھے۔ یوحنا کا مکاشفہ اس شخصیت کو پاتال سے حیوان اور سمندر سے حیوان سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ ایک عام ارتداد کے وقت آئے گا، لوگوں کو نشانیوں اور عجائبات سے دھوکہ دے گا،
خدا کے گھر میں بیٹھ کر خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ آخر میں وہ یسوع کے ہاتھوں شکست کھا جائے گا جو اسے پھونک اور اپنے آنے کی چمک سے تباہ کر دیں گے۔ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں قرون وسطیٰ کا نظریہ ایٹسو اور بہت سے دوسرے مصنفین نے اس اصول پر قائم کیا کہ وہ ہر چیز میں مسیح کے متضاد مخالف ہے۔ لرنر نے ان سے یہ اخذ کیا کہ ضد مسیح یعنی دجال اپنی چالوں سے پیروکار حاصل کرے گا۔ اس کی بالادستی 3.5 سال رہے گی۔ مسیح کی طرح دجال یروشلم میں آئے گا، لیکن مسیح کے برعکس یہودی اس کی جوش و خروش سے تعریف اور تعظیم کریں گے۔ اپنے دور حکومت میں وہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرے گا اور سلیمان کی تخت پر بیٹھے گا۔ وہ زمین کے حکمرانوں کو اپنے مقصد کی جانب بدل دے گا اور مسیحیوں کو خوفناک طریقے سے ستائے گا۔ ان تمام لوگوں کو اذیت دی جائے گی جو اس کی چالوں کا مقابلہ کریں گے، اور ایسی بڑی مصیبتیں آئیں گی جو دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک کبھی نہیں آئی۔ مختص کیے گئے 3.5 سال کے اختتام پر دجال مسیح کی طاقت سے تباہ ہو جائے گا، جس کے بعد بہت ہی مختصر وقفے کے بعد آخری فیصلہ اور دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ دجال کا ذکر اسلامی روایات میں قرب قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں آیا ہے۔ اسلامی عالم اور محقق جاوید احمد غامدی صاحب، آپ نے شاید سنا ہو ان کو، اپنی کتاب میزان میں لکھتے ہیں کہ لفظ دجال بڑے دغاباز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ اس کا ذکر المسیح دجال کے نام سے بھی ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے اندر سیدنا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے تصور سے فائدہ اٹھا کر اپنے بعض کمالات سے لوگوں کو فریب دے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور ایمان والوں کے لیے اس کا دجل اس قدر واضح ہوگا کہ اس کی پیشانی پر گویا کفر لکھا ہوا دیکھیں گے۔ اسلامی عالم وحید الدین خان کے نزدیک دجال سے مراد ایک ایسا دھوکے باز ہے جو ذہنی اور فکری گمراہی پیدا کرے گا، نہ کہ انوکھی صفات کا حامل شخص جو فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ وہ ماہنامہ رسالہ میں لکھتے ہیں کہ دجال اپنا یہ کام تلوار کے ذریعے نہیں کرے گا۔ دھوکہ دینا دلیل کے ذریعے ہوتا ہے، نہ کہ تلوار کے ذریعے۔ چنانچہ دجال علم اور دلائل کے زور پر لوگوں کو بہکائے گا، وہ لوگوں کو ذہنی گمراہی میں مبتلا کرے گا۔ ڈاکٹر محمد عامر علامات قیامت کے ضمن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کے حوالے سے دجال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنی فتنہ پردازی سے دجال سے بڑھ کر لوگوں پر حاوی ہو سکتی ہو۔ مسیح الدجال ایک کشادہ پیشانی والا، گھنگریالے بالوں والا شخص ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، دوسری آنکھ ایسی ہے جیسے وہ انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو۔ وہ چوڑے سینے والا ہے، اس کی شخصیت میں کچھ بدصورتی سی ہے اور وہ سب سے بڑھ کر جھوٹا ہوگا۔ اور یہ کہ دجال اس مشرقی علاقے سے نکلے گا جسے خراسان، عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلے ہوئے وسیع علاقے کا قدیم نام، جسے اصفہان بھی اس میں شامل ہے، کہا جاتا ہے۔ اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے، یاجوج و ماجوج میں سے ہو سکتا ہے میں بھی کہ ہوں گے۔ مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا عزم مدینے کا ہوگا۔ وہ قریب پہنچے گا یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈال دے گا، پھر خدا کے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ مسیح دجال سے خود بھی خدا کی پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے تھے۔ مسلمانوں کی کثیر روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا تو اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ یوں مسلمانوں کے نزدیک یہ تمام الہامی مذاہب پر ان کی فتح ہوگی۔ یہودیت کے ماننے والوں کے مطابق کافر بادشاہ کا نظام ختم ہوگا۔ صحیفہ دانیال کی آیات ہیں جو ہونا ہے اس کا فیصلہ خدا کی عدالت کرے گی اور اس کافر بادشاہ سے اس کی حکومت چھین لی جائے گی۔ اس کی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، پھر خدا کے مقدس لوگ اس مملکت پر حکومت کریں گے۔ مسیحیوں کے نزدیک یعنی عیسائی برادری کے نزدیک ضد مسیح کے قتل سے مسیح کی برتری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی، وہی جو عقیدہ ہمارا ہے۔ بہت سے مسیحی علماء اسرائیل کے قیام اور اس کے علاقے میں برتری کو ان حالات کو پیدا ہونے کا اظہار سمجھتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنی مذہبی روایات میں دیکھتے ہیں۔ مسلمان بھی کم و بیش ان روایات سے یہی مطلب لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ ناظرین، تمام اہل کتب اس بات کے قائل ہیں کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ جس طرح دنیا میں تبدیلیاں اس وقت رونما ہو رہی ہیں تو دجال کا ظہور زیادہ دور نہیں ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔